السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمہ کا صبر کا واقعہ پیش کر رہے ہیں، ضرور پورا دیکھیے۔ حضرت بی بی فاطمہ کا صبر کا واقعہ۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں پر پڑی۔ حضرت پیارے نبی بہت پریشان ہو گئے۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ نبی وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے جو میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوئی تو سر ننگا ہو جاتا ہے اور سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر سے پھینک دی۔ بی بی فاطمہ وہ چادر اوڑھ کر دروازے پر آئی اور دروازہ کھولا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی سوچنے لگے، اے میرے فاطمہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے ابو جان آپ آج مجھے معاف کر دینا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ بھوکی ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی کہ چارپائی سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شہ خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، اے ابو جان حکم کرے۔ آپ پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ مسجد میں تھا حسن کی رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی۔ میرے کانوں میں پڑی، میں پریشان ہو کر آیا۔ حسن کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی، اے بابا جان روئے نہیں تو کیا کرے؟ حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا، اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی اور حسین اسے چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حسن نے بھی خوب آرام پایا۔ اسی طرح 2 ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہے تو نبی دوڑتے دوڑتے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور انہیں پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان آج اپنی بیٹی کو 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھی، کچھ بھی نہ کھایا تھا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی پوچھنے لگے کہ اے بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی ہے، اے ابو جان جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھا اور
جب دوسرے دن بھی کھانے کو نہیں تھا تو میں نے دوسرے پتھر کو اپنے پیٹ سے باندھ لیا، اور جب تیسرے دن بھی کھانے کو نہیں تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ کو باندھ لیا۔ اور آج آپ کی بیٹی کا چوتھا دن کا پھاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی 4 دن سے بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی۔ پیارے نبی کہنے لگے، اے فاطمہ، اپنی جان ماج کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے جان ماج کا پلہ اٹھایا تو مصلے کے نیچے ہزاروں کی تار سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے فاطمہ بیٹی، یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ نہیں لگایا اور جانماز کا پلہ واپس سے رکھ دیا اور کہنے لگی، اے ابو جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا۔ تمہارے شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اس لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی، صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا ان کے پیٹ پر صرف 3 پتھر تھے، جبکہ پیارے نبی کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نبی کہنے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ میرا آج چوتھا دن کا پھاقہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جاتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے، بھوکے کو رہتے تھے، کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا اور ان کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی تھی۔ جسم کے اشاروں پر سورج بھی واپس آتا تھا، جس کے اشارے پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تبارک و اعلیٰ پیارے نبی کے سجدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔